سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ جب دنیا بھر میں امن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر میں لوگ بھارتی فسطائیت اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا امن کا عالمی دن اہل کشمیر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ گزشتہ 7 دہائیوں سے بدترین بھارتی مظالم، سفاکیت اور قتل و غارت گری کا شکار ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں اہل کشمیر کو بھاری جانی نقصان سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی سفاکوں کے ہاتھوں معصوم کشمیریوں کا بے دریغ قتل عام، بلا جواز و غیر قانونی گرفتاریاں، دورانی حراست تشدد، خواتین کی بے حرمتی اور جائیداد و املاک کی تباہی ایک معمول بن چکا ہے۔ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی میں خوفناک اضافہ کیا ہے۔ 4 اگست 2019 کو ہی پورے مقبوضہ جموں و کشمیر کو محاصرے میں لے کر کشمیری عوام کو اپنے گھروں میں محصور اور ان پر تمام ظالمانہ پابندیاں عائد کی گئیں، جس کے نتیجے میں کشمیری عوام پہلے 6 ماہ ہسپتالوں میں بھی نہیں جا سکے۔ اظہاری آزادی رائے اور ذرائع ابلاغ کو بھی پابندیوں میں جکڑا گیا۔ مواصلاتی پابندیوں کے نتیجے میں مقبوضہ جموں و کشمیر کا رابطہ پوری دنیا سے منقطع اور یہاں 1 برس تک موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل رکھی گئی۔ آج بھی مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعلیمی ادارے بند اور ذرائع ابلاغ کی زبان بندی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ تمام بڑی مساجد اور خانقاہیں مقفل کر کے کشمیری عوام کو نماز جمعہ کے اہم فریضے کی ادائیگی سے محروم رکھا جا رہا ہے، جو کہ مداخلت فی الدین ہے، جس پر اہل کشمیر شدید غم و غصے اور برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یوں بھارتی فوجی مقبوضہ جموں و کشمیر میں جنگی جرائم کا کھلے عام ارتکاب کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم پر خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم عالمی برادری کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ بین الاقوامی امن کا دن اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ بھارتی فوجوں پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مودی اور ان کے حواریوں کے خلاف معصوم کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر جنگی جرائم کا مقدمہ درج کرایا جائے، تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔